بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 116 آیت سے لے کے اور 120 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الانعام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت زور دیتی ہے اور یوم آخرت پر بہت زور دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور نہ صرف پیدا فرمایا ہے بلکہ اس پہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو علم و عقل سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کو مجبور کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فری چوائس دی ہے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی کہ وہ علم و عقل سے اپنے رب کو پہچانیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور جو رسول تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بشیر تھے اور نذیر تھے، بشارت دیتے تھے جنت کی ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے، اور ان لوگوں کو وارن کرتے تھے جو کہ مشرکین تھے۔ خواتین و حضرات، جو قرآن ہے وہ بہت زیادہ سٹریس کرتا ہے توحید کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کی توحید اور کفر اور شرک کو 1/3 آف دا بک ایکسپلین کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پہ غلطی ہو گئی تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کسی قسم کا جو ہم اچھا کام کریں گے اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ سورہ النساء کی 48 اور 116 آیت میں یہ بہت واضح ارشاد ہے رب کا کہ اگر تم شرک کرو گے تو میں یہ گناہ تمہارا معاف نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے میں باقی تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور اسی طریقے سے اگر یوم آخرت آپ کو اللہ رب العالمین پر تو ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو اس صورت میں آپ کسی صورت میں بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ یوم آخرت پر بہت زیادہ سٹریس کرتا ہے، اور ہر صورت میں آپ کو تقریباً ہر صورت میں آپ کو یہ ٹاپکس ملیں گے۔ جو بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے خواتین حضرات، قرآن اس کو سٹریس کرتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے۔ سورہ الانعام کی 116 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، اور محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، میجورٹی جو اس کائنات اس زمین پر لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، اور اگر اللہ کے رسول ان کی بات مان جاتے تو وہ اللہ کے رسول کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا جاتے، کیونکہ وہ کنجیکچر پہ چلتے ہیں، اور کنجیکچر اور ٹروتھ جو ہے اس میں بہت فرق ہے۔ جو کنجیکچر جو ہے وہ کبھی بھی ٹروتھ کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس پر ہمیں اللہ کے رسول نے چلنے کی ہدایت فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا تھا جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کا واضح حکم ہے۔ سورہ الانعام 170 بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتے ہیں جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین ریٹائر نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کو موت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات میں کل یوم ہو فی شان اپنا یونیورسل اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں۔ ہر روز
اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بخوبی واقف ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت خالص کرتے ہیں، اور رب العالمین ان لوگوں سے بہت واضح طریقے سے جانتے ہیں جو کہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے۔ سورہ الانعام 180۔ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اگر ایک متقی آدمی رب العالمین کی آیات پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو صرف اور صرف اپنی خوراک میں اس چیز کو کھانا چاہیے جس پر رب العالمین کا نام پڑھا گیا ہو۔ سورہ الانعام 190۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے کو خوب جانتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، رب العالمین نے ہمیں خوراک کے بارے میں بہت واضح ہدایت فرما دی ہے کہ جس چیز پر اللہ رب العالمین کا نام پڑھا جائے اسی کو کھایا جائے، لیکن اگر مجبوری ہو اور خوراک نہ مل رہی ہو اور انسانی زندگی کو خطرہ ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حرام چیز کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حد سے گزر جائیں، لیکن یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ زندگی کو بچایا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو احکامات کو نہیں مانتے بغیر کسی وجہ کے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں سے باخبر ہیں اور آخرت میں ان لوگوں کو اپنی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ سورہ الانعام 120۔ اور جب تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو عنقریب سزا ملے گی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا خواتین حضرات کہ جو اللہ رب العالمین کا علم ہے وہ ایبسولوٹ ہے، اس کائنات میں کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ سب رب العالمین کے علم میں ہے۔ جیسے ہم سورہ بقرہ کی 255 آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے جو پیچھے ہے، اور کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علم کو ان کے پاس نہیں کر سکتا سوائے اس علم کے جو اللہ تعالیٰ کسی کو خود عطا فرما دیں۔ اور وہ لوگ جو اس گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، عدوان اور اسم کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یقیناً واقف ہیں اور ان کو اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔